آپ کیوں اتنا سر درد لیتے ہیں، اتنا ٹینشن آپ کیوں لیتے ہیں کہ کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا؟ اس کا فیصلہ اللہ کو ہی کرنے دیجیے نا. اللہ ہے نا مالک یوم الدین. تو لیٹ اللہ ڈیسائیڈ کہ کس کو وہ جنت میں ڈالے گا کس کو جہنم میں ڈالے گا. آپ کے کرنے کی صرف ایک ہی چیز ہے کہ آپ ایمانداری کے ساتھ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلتے رہیے، بس اتنا ہی آپ کر سکتے ہیں. کیونکہ یہ جو فیصلہ کرنے کا جو الگوریتھم ہے نا، یہ اتنا کمپلیکیٹڈ اور اتنا مشکل ہے کہ کوئی انسان اس کو کر ہی نہیں سکتا ہے. وجہ بہت صاف ہے. انسان یہ سوچے گا کہ میں یہ طے کر لوں کہ کون انسان جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا، بہت مشکل ہے نا. آپ کو اس کے حالات نہیں معلوم، آپ کو یہ نہیں معلوم کہ اس انسان کی کیپیسٹی کتنی تھی، انٹلیکچوئل کیپیبلٹی کیا تھی، اس کی مینٹل کیپیبلٹی کیا تھی، کتنا علم اس تک پہنچا، کتنے علم کو اس نے اپنایا، کتنے علم کو اس نے ریجیکٹ کیا، کفر کیا، اور اس کے کیا حالات تھے، کیا کیا چیزیں اس نے ڈی این اے میں انہیرٹ کی تھی، کس ماحول میں وہ رہا تھا. آپ کو کچھ بھی نہیں معلوم ہے. دیکھیے مثال کے طور پہ آپ کے نزدیک ہو سکتا ہے کہ ایک انسان جو بظاہر بہت ہی اچھا ہے، بہت ہی نیک ہے، اور وہ آپ کو دیندار متقی پرہیزگار نظر آتا ہو، لیکن ایک دوسرا انسان بھی ہے جو آپ کے نزدیک بہت ہی برا ہے، جو برے کاموں میں رہتا ہے، جو 5 وقت کی نماز میں نہیں پڑھتا ہے. ہو سکتا ہے کہ ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ پہلے انسان کے مقابلے اللہ کے نزدیک دوسرا انسان جو ہے وہ زیادہ محبوب ہو. اور اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ جو پہلا انسان تھا وہ ایک ایسے نیک عالم دین اور شریف خاندان میں پیدا ہوا تھا کہ اس کے یہاں برا کام کرنا بڑا مشکل کام تھا، اس کے یہاں نماز کو مس کرنا بڑا مشکل کام تھا، اس کے یہاں کسی بری سنگت میں پڑنا بڑا مشکل کام تھا، اور اس کے والد والدین اتنے شریف اور نرم مزاج کے تھے کہ اس کے لیے غصے کی چیزوں کو انہیریٹ کرنا جو ہے وہ مشکل کام تھا. اور یہ جو دوسرا انسان ہے جو آپ کی نظر میں برا ہے، ہو سکتا ہے یہ ایک ایسے چال، ایسے سلم میں رہتا ہے جہاں پہ دن رات برائیاں رہتی ہیں، جہاں پہ جوا، شراب، پروسٹیٹیوشن عام ہے، اور ایسے ماحول میں اس انسان کے لیے برائی سے بچنا بہت چیلنجنگ کام تھا. اس کے لیے برا کام کرنا بہت آسان تھا، جوئے میں شامل ہونا، چوری کرنا، جھوٹ بولنا اس کے لیے بہت آسان تھا، لیکن ایک وقت کی نماز پڑھنا اس کے لیے بہت مشکل کام تھا. تو اس کے سارے حالات دیکھ کر کے اللہ فیصلہ کرے گا. ہو سکتا ہے دوسرا انسان اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب ہو پہلے کے مقابلے. تو چونکہ ہم اور آپ نہیں جانتے انسانوں کے حالات کو، ان کے معاملات کو، تو ہم لوگ صرف اصول بیان کر سکتے ہیں. وی کین اونلی ٹاک اباؤٹ پرنسپلس. ہم لوگ اصولی طور پہ بتا سکتے ہیں کہ بھائی جس نے علم لیا اور اس کے بعد عمل نہیں کیا تو وہ زیادہ پکڑ کا حقدار بنے گا بنسبت اس کے جس کا علم نہیں پہنچا. اچھا اگین یہ کہنا ہمارے لیے مشکل ہے کہ کس کے لیے کتنا تک علم پہنچا. ہو سکتا ہے آپ کی نظر میں بہت سارے ایسے لوگ ہو جو آپ کو لگ رہا ہے ان تک دین کی کوئی بات تو پہنچی نہیں ہے، ان کو کوئی بتانے والا نہیں تھا، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا. ان تک چیزیں پہنچ رہی ہوں بہت طریقے سے، اللہ پاک ان کو اپنی نشانیاں دکھا رہا ہے، لیکن باوجود اس کے انہوں نے ریجیکٹ کیا، انکار کیا. تو آپ کے لیے یہ بھی طے کرنا بڑا مشکل کام ہے اصل میں کہ کس تک کتنی چیزیں پہنچ رہی ہے. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ٹینشن لینا چھوڑ دیجئے اور یہ فیصلہ اللہ کو ہی کرنے دیجئے کہ کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا. آپ اور ہم صرف پوری ایمانداری کے ساتھ اللہ کے بتائے طریقے پہ چلتے رہیں.